آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو 1400 سال پر محیط ہے۔ یہ کہانی ہے اس کتاب کی جسے دنیا میں سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ قرآن کی کہانی ہے۔ ذرا سوچئے تو، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں جسے لاکھوں لوگوں نے نسل در نسل لفظ بلفظ اپنے سینوں میں اتارا ہو۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو یہی وہ بڑا سوال ہے جو ہمیں اس کی تاریخ کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ چلیں اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کے پہاڑوں سے، جہاں ایک خاموش غار میں تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ بات ہے سن 610 عیسوی کی، رمضان کا مہینہ تھا۔ غار ہرا کی تنہائی میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد پہلے 3 سال تک تو یہ پیغام بہت خاموشی سے صرف قریبی لوگوں میں رہا، اور پھر اللہ کا حکم آیا اور دعوت کو عام کر دیا گیا۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے۔ ایک شخص جو دنیاوی لکھت پڑھت سے واقف نہیں، شہر کے ہنگاموں سے دور ایک غار میں سوچ بچار میں مصروف ہے، اور اچانک ایک نوری مخلوق اس کے سامنے آ کر ایک ایسا پیغام دیتی ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ یہ ایک بہت ہی شدید مکالمہ تھا۔ فرشتے نے 3 بار حکم دیا، پڑھو، اور ہر بار وہی جواب آیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اور ہر بار فرشتے نے انہیں زور سے اپنے ساتھ ملایا، جیسے اس پیغام کی عظمت اور اس کے وزن کا احساس دلا رہے ہوں۔ اور پھر وہ الفاظ اترے جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ کمال دیکھیے، پہلا ہی حکم پڑھنے کا تھا، علم کا، تخلیق کا اور رب کی بڑائی کا اعلان۔ اور یہ سب ایک ایسے نبی پر نازل ہو رہا تھا جو خود امی تھے۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تو ایک انقلاب کی دستک تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پیغام نے 7ویں صدی کے عرب معاشرے کی بنیادوں کو کیسے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک طرف وہ معاشرہ تھا جہاں سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، قبیلے کی شان سب سے اوپر تھی، اور کمزوروں کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ دوسری طرف قرآن نے آ کے کہا کہ خدا صرف ایک ہے، تمام انسان برابر ہیں، اور سب سے بڑی چیز انصاف، رحم اور ہمدردی ہے۔ یہ ایک مکمل سماجی تبدیلی تھی۔ لیکن یہ تبدیلی کوئی ایک دن میں نہیں آئی۔ اس پیغام کے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترنے میں ایک بہت گہری حکمت تھی۔ ہر آیت یا سورت کسی خاص واقعے، کسی سوال یا کسی ضرورت کے جواب میں آتی، جس سے اس نئے معاشرے کے لیے ان تعلیمات کو سمجھنا اور اپنانا آسان ہو گیا۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے۔ جو پیغام 23 سالوں میں الگ الگ حصوں میں نازل ہوا، وہ ایک کتاب کی شکل میں بغیر کسی تبدیلی کے ہم تک پہنچا کیسے؟ اس کی حفاظت کا جو نظام تھا وہ بڑا زبردست اور دوہرا تھا۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ جیسے ہی وحی آتی اسے فوراً لکھ لیا جاتا تھا، اور دوسرا اور شاید سب سے اہم کام تھا حفظ کرنا، یعنی سینکڑوں لوگ اسے ہو بہو یاد کر لیتے۔ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے ان تمام لکھی ہوئی چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کروایا، اور پھر حضرت عثمان نے اسی اصلی نسخے سے مزید کاپیاں بنوا کر پوری اسلامی دنیا میں بھیج دیں تاکہ کوئی فرق نہ رہے۔ اور مسلمانوں کے نزدیک اس کتاب کی حفاظت کا اصل اور حتمی ذریعہ خود اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی نے لی ہے، اور یہی چیز اسے ہر قسم کی انسانی تبدیلی سے بچاتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں قرآن کے ان پہلوؤں کی طرف جنہیں بہت سے لوگ معجزاتی مانتے ہیں۔ ان دعووں میں سائنسی اشاروں سے لے کر الفاظ کی عددی ترتیب تک بہت کچھ شامل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 20ویں صدی میں سائنس نے بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا، یعنی یہ پوری کائنات شروع میں ایک ہی نقطے پر تھی اور پھر ایک بہت بڑے دھماکے کے بعد پھیلنا شروع ہوئی۔ اب 1400 سال پہلے نازل ہونے والی اس آیت کو دیکھیے۔ آج کے دور کے کچھ مفسرین اس طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں کائنات کے آغاز کا جو بیان ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا جڑا ہونا اور پھر الگ ہونا، یہ بگ بینگ کے بنیادی تصور سے کافی ملتا جلتا ہے۔ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زمین کے ارد گرد فضا کی جو طے ہے وہ ایک حفاظتی چھت یا شیلڈ کی طرح ہے۔ یہ ہمیں خلا سے آنے والی خطرناک شعاعوں اور گرتے ہوئے پتھروں یعنی شہاب ثاقب سے بچاتی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں قرآن کی یہ آیت دیکھیے جو آسمان کو ایک محفوظ چھت کہتی ہے۔ یہ تشبیہ یا انالوجی فضا کے حفاظتی کردار کے سائنسی تصور کے کتنے قریب ہے جو اس وقت انسان کے لیے جاننا ناممکن تھا۔ اچھا، یہ عدد دیکھیے، 2806۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں لفظ اللہ کے آنے کی تعداد ہے، اور یہ ہمیں ایک اور حیران انگیز دعوے کی طرف لے جاتا ہے جسے عددی معجزہ کہتے ہیں۔ اس تصور کو توافق کہتے ہیں۔ کچھ محققین کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے متن میں خاص طور پہ لفظ اللہ
مختلف صفحات پر ایک دوسرے کے اوپر، نیچے یا آمنے سامنے ایک خاص ہندسی ترتیب میں بار بار آتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسی عددی اور مقامی ترتیب کی منصوبہ بندی انسان کے بس کی بات نہیں، خاص طور پہ ایک ایسے متن میں جو 23 سالوں میں نازل ہوا۔ تو اب ہم اپنے سفر کے آخری میں ہیں، جہاں ہم اس پیغام کی لازوال میراث اور آج کی دنیا میں اس کی اہمیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی ایک غار سے شروع ہوئی، ایک پیغام آیا جس نے پورے معاشرے کو بدل دیا، اسے لکھنے اور یاد کرنے کے ایک بے مثال طریقے سے محفوظ کیا گیا، اس کے متن میں معجزات کے دعوے کیے جاتے ہیں، اور اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ کتاب دنیا کے ہر کونے میں ایک جیسی ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں کہ آخر ایک متن میں ایسی کیا خاص بات ہو سکتی ہے جو اسے 1400 سال سے زیادہ عرصے تک ایک ارب سے زائد انسانوں کے لیے ایک زندہ حقیقت اور ایک کبھی نہ بدلنے والا رہنما بنائے رکھتی ہے۔